مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قومی مفاد میں تھا۔ یہ ایک ایسی نظیر ہے جو ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک روشنی کے مینار کی طرح ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتی رہے گی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کو اس دن کی اہمیت اور اس دن کے پیچھے جو جذبات اور جذبے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے۔ آج بھی پاکستان کے دشمن ہمیں آزما رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر مسلسل بھارت کی طرف سے چھیڑ چھاڑ جاری ہے۔ اسی طرح مغربی سرحدوں کے اوپر ہمارے بہادر افواج کے سپاہی اور افسران کی شہادتیں ہو رہی اوپر ہمارے بہادر افواج کے سپاہی اور افسران کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ دشمن ہمیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے ذریعے بلیڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم پاکستان کے دشمنوں کو 28 مئی کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی قوم کا دفاع الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس کا سہرا اس قیادت کو جاتا ہے جس نے دنیا کے دباؤ کو ٹھکراتے ہوئے ملک کے مفاد میں جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس کا سہرا ان تمام سائنسدانوں اور انجینئرز کے سر جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دی جس ٹیکنالوجی کی دسترس کو ہمارے لیے دنیا نے ناممکن بنا دیا تھا۔ تو لہذا 28 مئی کو ایک مرکزی تقریب ہوگی جس میں منتخب لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ شرکت کریں گے، ایک علامتی تقریب ہوگی۔ لیکن آج میں مسلم لیگ نون کے ہر کارکن سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ 27 اور 28 مئی کو اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کے اس شاندار فیصلے کی یاد میں اپنے اپنے گھروں میں کیک کاٹنے کی تقریب کریں اور اپنے قائد کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ یہ دن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ ملک کے دفاع کو اگر ناقابل تسخیر کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ناقابل تسخیر معیشت چاہیے، اور مسلم لیگ نون کا یہی ادھورا ایجنڈا ہے۔ ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اب ہم معیشت کو ناقابل تسخیر بنا رہے تھے کہ جب ہمارے سفر پہ ڈاکہ ڈل گیا، ہم سے حکومت دھاندلی سے چھین لی گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈاکے کی کتنی بڑی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کی وہ معیشت جو 5.8% پہ تھی، کرونا سے پہلے 1.5% پہ کریش کر گئی تھی۔ ہم پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے اس حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کرونا سے پہلے دھاندلی کرونا جو 2018 میں آئی تھی وہ کھا چکی تھی۔ 5.8 سے ہم 1.5% پر گر چکے تھے شرح ترقی کے حوالے سے۔ کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے۔ لاک ڈاؤن معیشت کا کرونا سے پہلے ہو چکا تھا، اور اصل تباہی پاکستان کے لیے ہے کہ جو عمران خان کا لاک ڈاؤن معیشت کا تھا جو کرونا سے پہلے ہم بھگت چکے تھے، اس نے ہمارے اندر سے وہ سخت نکال لی کہ ہم کرونا کا جھٹکا برداشت کر سکیں۔ اور اب جب کرونا کی وبا سے ہم نکلیں گے
تو ایک کو ہمالیہ جتنا چیلنج ہے کہ پوسٹ کرونا اکنامک ریکوری کیسے ہوگی۔ ان حکمرانوں کے ہاتھوں بربادی تو ہو سکتی ہے، ریکوری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بتایا ہے، ثابت کیا ہے کہ ہم چلتی ہوئی معیشت کو گرا تو سکتے ہیں، لیکن گری ہوئی معیشت کو اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ یہ کھڑا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنا معائنہ کرانا چاہیے۔ یہ مزید تباہی تو لا سکتے ہیں، یہ مزید حماقتیں تو کر سکتے ہیں، پر یہ ملک کی معیشت کو بنا نہیں سکتے۔ لہذا یوم تکبیر پر ہم پاکستانی قوم میں یہ پیغام بھی عام کریں گے کہ اگر ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر رکھنا ہے تو ہم سب کو مل کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے، اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ان نااہل، نالائق اور نا تجربہ کار حکمرانوں سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے۔ میں آج اسلام آباد میں جو میئر کو حکومت نے غیر آئینی طور پہ معطل کیا ہے، اس کی فیصلے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن اگر حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے کہ میئر کو معطل اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ حکومت کے بقول ان پر کچھ بدعنوانی کی الزامات ہیں، تو بدعنوانی کے الزامات چینی اور آٹا رپورٹ کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر بھی ہیں۔ جس بنیاد اور دلیل پہ اسلام آباد کے میئر کو معطل کیا گیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی معطل کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو فائدہ دینے کے لیے 150 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے غریب آدمی کی جیب کے اوپر، جس سے ان کے چہیتوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں اور غریب آدمی نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو اگر الزامات کی بنیاد پہ آپ ایک منتخب نمائندے کو معطل کر سکتے ہیں، تو پھر اسی قلم کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی معطل ہونا چاہیے، چونکہ ان کے اوپر میئر اسلام آباد کے اوپر حکومت کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات سے زیادہ سنگین الزامات ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کی جمہوریت پہ حملہ ہے، لوکل باڈیز پہ حملہ ہے، اور اس سے پہلے پنجاب کے اندر یہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ بلدیاتی ادارے ختم کر چکے ہیں جن کا 2021 تک مدت تھی۔ میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، 50,000 نمائندے ہیں جن کو حق چھینا گیا ہے، لیکن 7 مہینے سے وہ مقدمہ التوا میں پڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کو پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کی غیر قانونی برطرفی کا نوٹس لیتے ہوئے بحال کرنا چاہیے، کیونکہ کرونا کی وبا میں بلدیاتی اداروں سے زیادہ مؤثر کوئی ادارہ نہیں جو عوام کے ساتھ ریلیف کر سکے اور عوام کی شعور دینے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے ان میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس وقت ٹائیگر فورس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاسی رضاکار ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کی فورس ہے۔ پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ایک سیاسی جماعت اپنی فورس کھڑی کر رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اگر کوئی سرکاری افسر ایسے غیر قانونی کام کی پشت پناہی کرے گا تو جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی، کیونکہ ہم
پاکستان کے وسائل کو ایک جماعت کو بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بہت شکریہ. سوال دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ جو نیب اور شہزاد اکبر صاحب کی اس وقت مہم ہے وہ آٹا اور چینی چوروں کو اور فورن فنڈنگ کیس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے. فورن فنڈنگ کیس میں بھی پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے. ان کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جس میں یہ کروڑوں روپے اربوں روپیہ باہر سے لائے اور اپنے لوگوں کے ذریعے اپنی مرضی سے اڑاتے رہے. اس کا کوئی حساب نہیں دیا کسی کو.